اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں 10-10 لاکھ روپوں کے 2 مچلکوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرائل کے دوران اگر عدالت سے تعاون نہ کیا تو ضمانت کا حکم واپس ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 13 جولائی کو عدت کیس میں بری کیے جانے کے بعد اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق خاتون اول کی اسی کیس میں ضمانت منظور کی تھی، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ سال 5 اگست کو توشہ خانہ 1 کیس میں گرفتار کیے جانے کے بعد سے اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ اب بانی کے وکلاء سلمان صفدر اور فیصل چوہدری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سارے مقدمات میں ضمانت ہو گئی ہے، وہ اڈیالہ جیل میں کسی اور کیس میں گرفتار نہیں۔ پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف مقدمات اور عدالتی فیصلوں کا بھرپور پس منظر رہا ہے۔ خاص حالات میں سیاستدانوں کو کسی ایک مقدمے میں سزا سنائی جاتی ہے تو حالات بدلنے پر اسی کیس میں ضمانت مل جاتی ہے۔ اب آج کے اس فیصلے کے حوالے سے بھی صحافتی اور قانونی حلقوں کی طرف سے مختلف طرح کی تعویلات کی جا رہی ہیں۔ 24 نومبر کی فائنل کال سے پہلے جس طرح علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو 2 گھنٹوں تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی ہے، بہن علیمہ خان کو ملاقاتوں کے بعد بانی کے پیغامات کی تشہیر کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بعض صحافتی ذرائع، بڑے اخبارات اور چینلز میں مذاکرات کی خبریں اور رپورٹس دی جا رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھنے والے شخص کے ذہن میں کیا کیا سوالات جنم لے سکتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے کل تک کی مہلت، احتجاج کو جشن میں بدل دینے کی باتیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے آج کے فیصلے کا خیر مقدم، یہ ساری صورتحال 24 نومبر کے تناظر میں کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے، اسی پر گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے: توشہ خانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی کی ضمانت، رہائی کا حکم، گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے طویل ملاقاتیں، علیمہ کو پیغامات تشہیر کرنے کی اجازت، 24 نومبر کا تناظر، حالات کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، ملاقاتیں گزشتہ روز بھی رہی، اصل میں آج بھی جاری رہی، کوئی ممکنہ نکات ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں مذاکرات آگے بڑھے تو پھر جشن ہوگا، آپ کو کیا لگ رہا ہے حالات کس طرف کے ہیں؟ کہیں جلد بازی تو نہیں چیزوں کو اسیس کرنے میں؟ دیکھیے، جلد بازی تو نہیں، یہ تو مراحل ہے۔ میں جلد بازی نہیں کہوں گا، یہ مراحل ہے، اور یہ مراحل کس منزل پہ جا کے منتج ہوں گے یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ یہ فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ آپ کا سوال بھی یہ ہے کہ حالات کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں، تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اچھے کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اچھی جانب کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، ایک قوم بننے کے قریب جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک قوم جو آپس میں درمیان میں بٹ چکی ہو، اگر اس کے اندر کسی قسم کی ریپیئر آ سکے اور وہ اپنے صحیح دشمن جو کہ دہشت گردی اس وقت آپ کا خیبر پختونخوا بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس کے خلاف یکجان ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت پالے اور اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، تو اس کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سیاسی چپکلش میں اگر کمی نظر آتی ہے تو پاکستان کا تو مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اگر یہ کسی طریقے سے کم ہو جاتی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ لے دے اور کرنا پڑتا ہے، تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بہتری کی امید آ جاتی ہے۔ ایک ایسی معیشت جو کہ بہت بہتر طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے، اور اس وقت آثار ہیں کہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے اور بہتر ہو سکتی ہے، اگر پاکستان کے پولیٹیکل معاملات اور یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف یہ بہتر ہو جائیں، تو ہماری معیشت بہت بہتر طور پہ آگے ٹیک آف کر سکتی ہے۔ تو مجھے معیشت بہتری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ سیاست کے اندر مضبوطی آ رہی ہے، سیاست مضبوط ہو رہی ہے۔ جب سیاستدان آپس میں کوئی تعلق قائم کرتے ہیں یا کوئی اکوموڈیشن کریٹ کرتے ہیں، اسپیس کریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو پھر اس معاملے کے اندر بہتری آتی ہے۔ یعنی یہ آپ دوسرے کی نفی مت کریں، اس کو ختم مت کریں، ایک دوسرے کی جو جگہ ہے، جو اسپیس ہے، وہ بنا کے رکھیں۔ معاملات اگر کوئی اسی قسم کا کوئی جرم ہوتا ہے، اس جرم کی ایک طریقہ ہے، پروسیس ہے۔ یورپین یونین آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ آپ کے قوانین اور گلوبل قوانین اور ان سگنیچرز کے نیچے جس کے تحت آپ نے 27 پروٹوکول سائن کیے جی ایس پی پلس کے لیے، اس کے اندر تو ایک یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی کو ناحق نہیں پکڑیں گے اور اتنی دیر تک نہیں رکھیں گے جب تک کہ اس کو فوراً کسی مقدمے میں نہیں لے کے آتے آپ۔ تو اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، دنیا بھی سوال کرتی ہے، پاکستان کے اندر جو آپ کی جوڈیشل فریٹرنیٹی ہے وہ بھی سوال کرتی ہے، تو لیگل فریٹرنیٹی سوال اٹھاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو وہ چہرہ بھی دنیا کے اندر، کیونکہ پاکستان نے جب ٹریڈ کرنی ہے، معیشت کرنی ہے، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تو مجھے تو اس میں بہتریاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ عمران خان یا کوئی اور فوراً جیل سے نکل آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔
لیکن معاملات اگر ٹھنڈے کی طرف جا رہے ہیں تو جشن زیادہ پاکستان کے حق میں ہے بجائے احتجاج کے. مجھے امید ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہوں گے. حماد صاحب، جس آئیڈیلزم اور امید کی بات کی کہ معیشت میں بہتری، ریپیئر، سیاست میں مضبوطی اور ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کیا جا رہا ہے، کیا رسپانس بھی اس پولیٹیکل سپیس کو حاصل کرنے والوں کی طرف سے اسی طرح کا رہے گا؟ زیادہ ریڈ تو نہیں کر رہے آج کے فیصلے کے اندر؟ دیکھیے، ہم تو خوش گمان ہیں اور مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور کب سے ہم دہائی دے رہے ہیں، فریاد بلکہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو اب ہمیں اگر خبر آ رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بائی دا وے ایک ذریعہ نہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی پشتی بان تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن سیاسی لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور پھر سارے مل کر ادارے بھی شامل ہو کر جو بھی وہ آگے اس کو بڑھائیں گے. لیکن یہ اچھی خبر ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک لچک کا اظہار، کم از کم آپ دیکھیے، یہ منظر دیکھیے، صرف ہمیں نہیں معلوم اندر کیا شرائط ہیں، کن پر بات ہو رہی ہے، تفصیلات تو بھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ منظر خوشنما ہے. ابھی ہم نے منظر بھی اس طرح نہیں دیکھا، لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے اس سے بھی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلیے کچھ آغاز تو ہو رہا ہے بات کا. یہ آپ کو کنفرم ہے حکومت سے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جی ٹھیک. مطلب مجھے کیا کنفرم ہوگا، لیکن اس بارے میں جنہوں نے میں نے مطالبہ کیا تھا حکومت سے نہیں کیا تھا نا، میں نے کہا ذرا آپ کو جی میں نے عرض کیا کہ ایک نہیں، ورنہ ایک خبر پہ تو شاید ہم بات بھی نہیں کرتے. جب مختلف لوگ اور کریڈیبل لوگ ہماری فیلڈ کے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو اس سارے معاملے سے آگاہ ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ یو ٹینڈ ٹو بلیو دیم. ٹھیک. تو یہ معاملہ جی. اچھا، یہ مذاکرات کی صورتحال تو یہ ہو گئی. اب یہ جو ہم نے دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اس کا تعلق کوئی سیاست سے تو نہیں ہے، یہ جو فیصلہ آ رہا ہے یعنی ضمانت کا فیصلہ، کیا یہ بھی جڑا ہوا ہے اور اس کو ایک یعنی ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو اگر ہم عمران خان کو الیکشن سے پہلے بڑی تیزی سے سزائیں دے سکتے ہیں تو 24 نومبر سے پہلے اگر اسے ضمانت دے دیں تو کوئی بری بات تو نہیں. بالکل. ویسے تو ہم کہیں گے کہ جی عدالتوں کا کیا نظام ہو، لیکن عدالتوں کا نظام وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور جیسے آپ نے ابتدائی میں اشارہ بھی کیا، یہ ایک طویل بحث ہے کہ کب سے یہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں، اور آدھا ملک ان کا حامی ہوتا ہے، آدھا مخالف ہوتا ہے. یہ سیاسی فیصلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم تو اس کو ایک اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں. اور یہ لوگوں کو دیکھیں نا، ہمارے یہاں پہ روایت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے توشہ خانہ میں وہ بالکل معصوم ہیں اور معصوم ہے، ابھی تو چلنے ہیں ٹرائل کیس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو پکڑ لینا، ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ اس میں فرض کیجئے کہ مجرم بھی ہوں، لیکن ان کو پکڑا اس لیے جیل میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ اس کے مجرم ہیں. یہ کچھ اور معاملات ہیں، ہم سب جانتے ہیں. آخری فکرہ ایڈ کر دوں، یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے نا، یہ بھی عمران خان کی مدد کر رہی ہے. انہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ذمہ داری کے ساتھ اور معقول رویہ اختیار کرنا. کیا معقول رویے کے ساتھ فائدہ؟ بریک کے بعد جانیں گے زیغم صاحب اور افتخار صاحب سے.